ہو یا پھر دونوں میڈیا سے میں ایک درخواست کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کہ خدا ان لوگوں کو طالب نہ کرو، کیونکہ طالب تو علم کا، اسلام کے علم کا طلبگار ہوتا ہے۔ یہ میں نے پہلا علم کا ایسا طلبگار دیکھا ہے جو سرعام انسان کی گردن کاٹتا ہے۔ کہاں کا اسلام ہے؟ کیسا طالب ہے جو ایک مردے کو قبر سے نکال کے اس کو پھانسی پہ لٹکاتا ہے، اس کے باوجود اسے آپ طالب کہتے ہو؟ کیسے بندے کو آپ طالب کہتے ہو جو رات مسجد میں تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے اس پہ خودکش دھماکہ کرتا ہے، اور وہاں تراویح پڑھنے والے شہید ہوتے ہیں، تم کہتے ہو یہ طالب تھا جو آیا؟ عید کی مسجد میں عید کے نماز کے وقت دھماکے کر کے عید کے نمازیوں کو شہید کرتا ہے، تم کہتے ہو یہ طالب آیا؟ بابا خدا کے لیے یہ طالب نہیں، دہشت گرد ہے، تخریب کار ہے۔ انہی الفاظ سے میں درخواست کروں گا آپ سب کو، اسپیشلی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے، ان دو الفاظ سے ان کو یاد۔ یہ جو جن کو آپ اسلام کے شیدائی کہتے ہیں، اس کے گھر پہ گئے، اس کو اور اس کے دو بیٹوں کو لے آئے باہر، ایک 13 سال کا ہے بیٹا ہے، ایک 9 سال کا بیٹا ہے۔ پوچھتے ہیں یہ اسلام کے شیدائی اس آدمی سے، ان دونوں بیٹوں میں زیادہ عزیز کون سا ہے؟ وہ رو رو کے اسے کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تینوں کو قتل کرنا ہے، پہلے مجھے قتل کرو، اس کے بعد ان دونوں کو، تاکہ میں یہ نہ دیکھ سکوں۔ کہتے ہیں نہیں، ہم اگر ایسا کریں گے تو ہمارا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ تو پہلے اس کے چھوٹے بیٹے کو قتل کرتے ہیں، پھر اس کے بڑے بیٹے کو قتل کرتے ہیں، اور آخر میں اس فرد کو قتل کرتے ہیں۔ کیا یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کے شیدائی؟ ایک بات آج میں آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں، اس وقت کوئی نہیں سنتا، الزام ہم پہ لگ جاتا ہے، عذاب ہم پہ آ جاتا ہے، بعد میں پھر لوگ کہتے ہیں یار وہ فلانا ٹھیک بات کر رہا تھا۔ جہاد اور فساد کی لڑائی ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان 81-82 میں چلی کہ نہیں چلی؟ ہم کہتے تھے یہ فساد ہے، وہ کہتے تھے جہاد ہے۔ اس جہاد کے نتیجے میں فساد آیا کہ جہاد آیا اس ملک میں؟ یہ ذرا مجھے کوئی جواب دے سکتا۔ لیکن اس وقت مجھے کوئی ہندو کا ایجنٹ کہتا تھا، کوئی روس کے ایجنٹ کہتا تھا، اور ایسے طاقتور بھی تھے جو کہتے تھے کہ جی یہ کافر ہے، یہ اسلام کے دشمن ہے۔ ہم چلاتے تھے کہ یہ روس اور امریکہ کی لڑائی ہے۔ مجھے ولی خان کی وہ تقریر یاد ہے جب اس نے کہا کہ یہ روس اور امریکہ کی لڑائی ہے، اور جہاں دو بہن آپس میں لڑتے ہیں وہاں اگر مینڈک بیچ میں چلا جاتا ہے تو مینڈک نے کچل جانا ہے۔ طالب آیا جو اپنے آپ کو طالب کہتا تھا، ہم چلاتے تھے کہ یہ خطرناک ہے اور اس نے افغانستان تک محدود نہیں رہنا، کوئی نہیں سن رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے یہ افغانستان کی لڑائی ہے، افغانستان میں ختم ہوگی۔ ہم کہتے تھے افغانستان میں ختم نہیں ہوگی، اس نے فاٹا میں آنا ہے۔ وہ لڑائی فاٹا میں آئی کہ فاٹا میں نہیں آئی؟ جب فاٹا میں آئی، وزیرستان میں جب پہلی مرتبہ ان کے خلاف ایکشن ہوا تو میں خود جلسوں میں یہ کہتا پھر رہا تھا
کہ جی یہ وزیرستان تک محدود نہیں ہوگی، وزیرستان کے بعد باجوڑ کی باری ہے، اور باجوڑ کے بعد سوات کی باری ہے، اور سوات کے بعد پھر یہ باقی ضلعوں میں پہلے کی۔ لوگ کہتے تھے نہیں یہ فاٹا کی ہے، وزیرستان کی ہے، وزیرستان تک محدود رہے گی، رہی وزیرستان تک محدود۔ آج لوگ پاکستان کے عوام کان کھول کے سن لے، آپ بھی پاکستانی ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، جس لڑائی کو پہلے آپ افغانستان کی لڑائی سمجھ رہے تھے، جس لڑائی کو پھر ایک وقت پہ آپ فاٹا کی لڑائی سمجھ رہے تھے، جس کو آج بڑے افسوس سے کرنا پڑتا ہے، جس کو آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عوام پختونوں کی لڑائی سمجھتے ہیں، یہ پختونوں کی لڑائی نہیں۔ خدا کی قسم اگر دریائے سندھ میں اتنی قوت ہے کہ اس آگ کو وہ پرلی طرف کنٹرول کرے، اس آگ نے آنا ہے پنجاب۔ آج اگر میں لڑ رہا ہوں تو ٹھیک ہے، میں اپنی بقا کی جنگ بھی لڑ رہا ہوں، لیکن میں پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ اور یہی ہمارا آخری مورچہ ہے۔ آج اگر پاکستان کے عوام سب کے سب، چاہے وہ جس پولیٹیکل پارٹی سے بھی ہو، کیونکہ میں تو سیاست تب کروں گا جب وہ ملک رہے گا، لیکن جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں حقیقتاً مجھے ابھی جواب نہ دیں، رات لیٹ کے اپنے اپنی بیڈز پہ سوچیں، جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں کیا یہ ملک باقی رہے گا؟ وہ جب بنگلہ دیش بنا تو ولی خان اپنی تقریروں میں کہتا تھا کہ ایک آدمی کانچ کی چوڑیاں گدے پہ لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا تھا، راستے میں ایک بدماش کھڑا تھا، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، ایک طرف کو ڈنڈا مارا، کہتا کیا ہے؟ اسے کہا جی ایک ڈنڈا پرلی طرف مارو تو کچھ نہیں۔ پاکستان ایک ڈنڈا کھا چکا سن 71 میں، پاکستان دوسرے ڈنڈے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ پنجاب جو کماتا ہے وہ تم پنجاب کے بچوں کے منہ سے لے کے وہ پختونوں کے بچے کے منہ میں دے دو۔ پنجاب جو کماتا ہے وہ پنجاب کھائے، پنجاب کے بچے کھائیں۔ سندھ جو کماتا ہے وہ سندھ کھائے، سندھ کے بچے کھائیں۔ لیکن ایک بات سب کان کھول کے سن لیں، میری دھرتی جو کچھ کماتی ہے اس پہ صرف اور صرف پختون کے بچے کا حق ہے، دوسرے کے حق کو تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ اور یہاں تو ہمارا واسطہ ایسے عجیب لوگوں سے پڑا ہے، میرے گھر بیٹا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں میں نے نام محمد خان رکھنا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں تو نے اللہ دیتا رکھنا۔ بھئی نہیں رکھنا، میں نے اللہ دیتا، تو کون ہے جو مجھے کہتے تو اس کا اللہ دیتا نام رکھ؟ تاریخ نے مجھے پختونخوا کا نام دیا ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے اس مٹی کا نام انشاءاللہ پختونخوا ہوگا۔ تو چودھری رحمت علی نے پھر جو الف کا لفظ پاکستان میں استعمال کیا ہے، یہ افغانیہ کے لیے کیا ہے۔ ہمت کرو دو مجھے افغانیہ، وہی نام جو تمہارے قائد نے تجویز کیا اور جس کا آدھا نام پاکستان تم نے تسلیم کر دیا، اسی کا دیا ہوا افغانیہ مجھے دے دو، مجھے قبول۔ بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ میری والدہ اسی دن فوت ہوئی جس دن میں پیدا ہوں۔ 61 سال کو بونس ہی سمجھو، جب اسی دن والدہ فوت ہوتی ہے جس دن تم پیدا ہوتے ہو، تو 61 سال تو پھر بونس ہی بونس ہے۔ اور اگر 61 سال میں کسی کے ساتھ میں جھکا نہیں، تو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد میں نے جھک جانا ہے، وہ جا کے کسی سائیکارٹسٹ سے اپنے دماغی توازن کی بات کریں۔